اساتذہ، محققین اور اخباری نمائندگان اس جھوٹ کی کلی کھولیں اور عثمانیوں پر لگائے جانے والے جھوٹے الزامات اور شبہات کا رد کریں۔ یہ ان کے ذمہ ایک قرض ہے جسے انہوں نے اتارنا ہے۔ مستشرقین نے اس کذب بیانی کا اس زور ہے پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت کا روپ دھار چکی ہے جس پر گویا کسی اختلاف، مناقشے اور ڈبیٹ کی ضرورت نہیں۔ اور خان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی اور خان کے تمام غزوات زومیوں کے خلاف تھے، لیکن 736 ہے بمطابق 1336 میں قراہی کے امیر کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ قرا بنی ان امارات میں سے ایک تھی جن کی بنیاد سلاجقہ روم کی سلطنت کے کھنڈرات پر رکھی گئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد بھائیوں میں سلطنت کے لیے نزاع پیدا ہوا اور خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس امارت پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات نوز امدے دولت عثمانیہ کے اہداف میں شامل تھی کہ الفاشائی کو چیک میں سلاجقہ روم کی سلطنت کی دیرشت حاصل کی جائے اور جو علاقے ان کے زیرنگی رہ چکے تھے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ اسی وجہ سے محمد فاتح کے دور حکومت تک ان کے اور دوسری امارتوں کے درمیان چپقلش چلتی رہی، حتیٰ کہ پورا الفاشائی کو چیک عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ استحکام سلطنت کے لیے اور خان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ مبذول کی۔ نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کی، علمی ادارے قائم کیے اور ان پر بہترین علماء اور اساتذہ کو نگران مقرر کیا۔ پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر دیہات میں مدرسہ تھا اور ہر شہر میں کالج تھا جس میں علم نحو، تراکیب لغوی، منطق، فزکس، فقہ، لغت، علم بدی، علم البلاغ، علم ہندسہ، علم فلکیات، دور اور جدید علوم کے ساتھ قرآن کریم کا حفظ، تفسیر، سنت، علم فقہ اور علم العقائد بھی پڑھائے جاتے تھے۔ قروی کی امارات پر غلبہ پانے کے بعد میں سال تک اور خان نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی۔ میں سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسق کو بہتر بنانے، شہروں کے انتظامی امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیم نو میں گزار دیے۔ اس عرصہ میں اور خان نے ملک کے کونے کونے میں امن عامہ کی صورتحال کو بہتر بنایا، مسجد میں تعمیر کی اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو اور خان کی عین اور خان داخلی امن و استحکام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دولت جنتا کے اندر حکومت کے بارے جھگڑا پیدا ہو گیا اور شہنشاہ کوتا کو بیوس نے اپنے مخالف کے مقابلے میں اور خان سے مدد طلب کی۔ سلطان کے لیے یہ بہت اہم موقع تھا۔ انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوذ کو متحکم کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کر دیں۔ 1358 میں تراقہ کے شہر میں زلزلہ آیا اور اس زائر نے غالیہ بلی کی دیوار میں ایلا کر رکھ دیں، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ عثمانیوں کے لیے اب شہر میں داخل ہونا بالکل آسان ہو گیا تھا۔ بیت شہنشاہ نے بہت احتجاج کیا لیکن بے سود اور نمن نے جواب دیا۔ عنایت ربانی نے شہر کے دروازے اس کی فوج پر وا کر دیے ہیں اور کچھ ہی عرصہ میں غالی ولی کا شہر یورپ میں عثمانیوں کا ہر اول دستہ بن گیا۔ وہ اولین حملے جو جزیرہ نمائی بلقان کی فتح پر منتج ہوئے اس شہر سے کیے گئے تھے۔ جب ہنا پنجم بالیولو جس بیزندا کا واحد حکمران بنا تو اس نے یورپ میں سلطان کی تمام فتوحات کو تسلیم کر لیا، اس شرط پر کہ سلطان قسطنطنیہ تک رسد اور خوراک پہنچنے کو آسمان بنائے گا، اور خان نے بہت سے مسلمان قبیلوں کو اس غرض سے ان علاقوں میں بھیجا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں اور یورپ سے عثمانیوں کے انخلا کو نصرانیوں کے لیے ناممکن بنا دیں۔ ایک وہ عوامل جن کی بدولت اور خان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا، اور خان کا مرحلہ وار آگے بڑھنا اور اپنے والد عثمان کی کوششوں سے استفادہ کرنا، نیز مادی اور معنوی امکانات کی موجودگی جو نازول کے علاقوں پر فتح اور ان پر عثمانیوں کے تسلط میں معاون ثابت ہوئے، اور خان کی کوششیں امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جو اقدامات کیے وہ مرحلہ وار اور فیصلہ کن تھے۔
عالم مسیحیت کو اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ یہ سلطنت یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے سمندر کو عبور کیا اور غالیولی پر قبضہ کر لیا۔ دو بلقانیوں اور عثمانیوں کے درمیان جو دورو برولڑائیاں ہوئیں، ان میں عثمانیوں کو جو امتیاز اعتمادہ بھی ان کی کامیابی کا ایک اہم محرک ہے۔ عثمانیوں کی صفوں میں اتحاد تھا، دینی اور فکری لحاظ سے یہ ایک تھے۔ پوری فون کی مذہب پر یقین رکھتی تھی۔ 20 علی سلطنت مرحلہ ازمہلال میں تھی۔ بینت معاشرہ سیاسی انتشار اور دینی و معاشرتی